ایسا کیجیے۔ مسلم لیگ نون کو دوسرے فیز میں بھی برتری حاصل ہوئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمپل میجورٹی تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آزاد جموں اور کشمیر میں فتح دی، یہ کئی ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اور دیکھیے، ایک پولیٹیکل پروسیس جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی، پولیٹیکل پارٹیز نے نہ صرف جلسے کیے، ایک پورا پولیٹیکل پروسیس آزاد جموں اور کشمیر میں اور اس کے علاوہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان پر ایک کمپلیٹ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلا، اور لوگوں نے نہ صرف بڑھ چڑھ کے الیکشن کیمپین میں حصہ لیا بلکہ الیکشن کیمپین کے ساتھ ساتھ انہوں نے جلسوں میں، جلوسوں میں، کارنر میٹنگز میں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن پروسیس کا وہ حصہ بنے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی روایت قائم کی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور سب سے پہلے مبارکباد دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آج وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تو میں چند گزارشات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تعمیر و ترقی پہ کرنا تھا، لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ کرنا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے، کس کا خدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور کس سیاسی جماعت نے خدمت نہیں کی، اور شاید جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں۔ 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھانا، تو کیا وہ سوال سندھ پہ نہیں اٹھتا اگر آپ وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ اور اس کے بعد بے بنیاد الزامات لگانا تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے جاتے، شواہد بھی پیش کیے جاتے اور کہا جاتا کہ جی یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں۔ دیکھیے، گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران ہمیں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین وہاں موجود تھی، پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں موجود تھے، بلاول صاحب نے اچھی کیمپین چلائی، اس کا نتیجہ نکلا آزاد جموں اور کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے جہاں جلسے کیے، کیمپین چلائی اور ایک ہوا چلی مسلم لیگ نون کی، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی، تو آپ کیمپین بہتر کر لیتے، آپ معاملات کو بہتر طریقے سے چلا لیتے۔ تو یہ بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جمہوری نظام میں ہوتی ہے اور یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے آف پالیٹکس، مگر الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے، الزامات کے ساتھ شواہد اور ثبوت بھی ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ سوالیہ نشان لگانا کہ جی یہ 2024 میں ہوا اور یہ اب ہوا اور فارم 47، تو آپ تھوڑا سا ذرا اس پر حوصلہ کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی، آپ مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیں۔ دیکھیے، اور میرے اپنے حلقے کے اندر جو مہاجر کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، ان کی ایک سیٹ پہ ان کا کینڈیڈیٹ ہی بہت کمزور تھا، دوسری سیٹ پہ ان کا کینڈیڈیٹ نہ ہونے کے برابر تھا، اور ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو، کارنر میٹنگز ہوں، جلسے ہوں، پیپلز پارٹی واز مسنگ فرام دی ایکویژن۔ اور اسی طرح جو آزاد جموں اور کشمیر کی سیٹیں ہیں اس پر سرویز بھی ہوئے، اس پہ ماہرین نے اپنی رائے بھی دی، تو کیمپین بہت اچھے طریقے سے چلی، جلسے مسلم لیگ نون نے بھی کیے، پیپلز پارٹی نے بھی کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوک جھوک ہے بالکل یہ چلتی ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، سیاسی نظام کا حصہ ہے، مگر اب یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور اب الحمدللہ کیونکہ ہمیں سمپل میجورٹی حاصل ہو چکی ہے تو اس کو خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر یہ اسی طرح الزام تراشی کرتے رہیں گے
تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کے پاس نہ ثبوت ہیں، نہ ان کے پاس شواہد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے۔ تو بالکل آپ کا اگر منشور کمزور تھا یا آپ نے تعمیر و ترقی میں کبھی حصہ نہیں ڈالا کشمیر کی، اور مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کشمیر کی ترقی کو اپنی ترجیحات میں رکھا، شہباز شریف صاحب وہاں پہ دانش اسکول بنا رہے ہیں، ہائی ویز بنا رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز کشمیر ڈیولپمنٹ، تو ہماری قیادت تو وہاں پر یہ نعرہ لے کر گئی تھی کہ پنجاب کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تمام مسلم لیگ نون کے ادوار میں، شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی، مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں بھی۔ تو آپ کے منشور میں کیا تھا؟ کون سے ایسے پروجیکٹس تھے جو آپ نے اپنے صوبے میں اپنی حکومت کے ذریعے ایگزیکیوٹ کیے، جو آپ نے کہا کہ جی یہ تعمیر و ترقی ہم یہاں پر بھی کریں گے؟ تو دیکھیے، یہ عوامی فلاح و بہبود، عوامی خدمت، تعمیر و ترقی، یہ منشور تھا، یہ ہمارا ویژن تھا جس پر لوگوں نے ووٹ دیا، اور الیکشن کیمپین بھی کسی کی سپیریئر ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے، جس طرح میں نے تسلیم کیا کہ گلگت بلتستان میں آپ کی اچھی کیمپین تھی، اور آپ نے اچھے جلسے بھی کیے، آپ نے اچھی کیمپین بھی چلائی، اس کا نتیجہ نکلا، اسی طرح مسلم لیگ نون کی کیمپین آزاد کشمیر میں بہتر تھی۔ اور آپ جو الزامات لگا رہے ہیں، آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کے اپنے وزیر اعظم ہیں، اور یہ لوگوں کو پتا ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوتا، سٹنگ پی ایم کے تحت ہی الیکشن ہوتے ہیں، انہی کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، آپ اگر اپنے آپ پہ الزام لگا رہے ہیں تو میں اس پہ کہہ کچھ نہیں سکتا۔ آپ کا وزیر اعظم ہو، آپ کی اپنی حکومت ہو، اور پھر آپ الزام لگائیں اور پھر کہیں 2024 میں بھی یہ ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے۔ ان نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کریں اور آگے بڑھیں، یہی جمہوری عمل کا تقاضا ہے اور یہی پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہوتا ہے۔ الزام برائے الزام، تنقید برائے تنقید، ثبوتوں کا نہ ہونا، اور